کا جلوس ستم کے شہر میں جاتا ہوں لے کے غموں کا جلوس یہ راستے ہمیں زینب نے ہمیں سکھائے ہوئے ستم کے شہر میں جاتا ہوں لے کے غموں کا جلوس یہ راستے ہمیں زینب نے ہمیں سکھائے ہوئے فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات پڑھ دیں محمد آگے پڑھو اس پہ دوری تھوڑا ہو جا رہی ہے جھک کے بولنا ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد بڑی مشکل ہے چھیڑنے کے بعد جانے دیے چھوڑیے جانے دیے چھوڑیے ٹھیک ہے ٹھیک جانے دیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد معزز سامعین اکرام والدان محترم
مسلسل ہم اور آپ اس روحانی سفر کی چوتھی منزل پر قدم رکھ چکے ہیں بفضل خداوند عالم۔ اور گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ بھی ہوگی۔ جو ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو چل رہی ہے مسلسل حالات نبی اور ذکر کرب و بلا کے سلسلے میں، کل جو گفتگو ہوئی جناب یوسف کے خواب کے سلسلے میں کہ جناب یوسف نے خواب دیکھا، اپنے باپ حضرت یعقوب کو بتایا، اور جناب یعقوب نے یوسف کو یہ کہہ کے منع کیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنے بھائیوں کو خواب مت بتانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ یہ تمہارے ساتھ سازشیں کرنے لگیں گے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اور اس آیت سے مفسرین نے ایک نتیجہ اور بھی دیا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جو جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ مت بتانا، تو کیوں منع کیا؟ کہ اس وجہ سے کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا چھپانا اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ جیسا کہ نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ راز ظاہر ہوا تو برادران یوسف کے بھائی یوسف کے دشمن بن گئے۔ اب کیسے بھی ظاہر ہوا جناب یوسف نے نہیں بتایا، کل بتایا تھا ہم نے۔ اور جہاں تک مومنین کو ہمراز ہونا چاہیے، رازدار ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ 3 سنتیں ہیں، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ 3 خصلتیں اور عادتیں موجود نہ ہو۔ کہ کون کون سی؟ کہ پہلی خصلت اور پہلی عادت یہ ہے کہ وہ سنت الہی پہ عمل کرے، اور دوسری خصلت اور دوسری عادت یہ ہے کہ وہ سنت نبی پہ عمل کرے، اور تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ سنت ولی یا سنت امام پہ عمل کرے۔ اب کیا ہے خدا کی سنت، کیا ہے نبی کی سنت، کیا ہے ولی اور امام کی سنت؟ اسے بھی بتایا معصوم نے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ رازدار ہو۔ مومن اسی وقت مومن ہوگا کہ جب وہ رازدار ہو، جب کسی کی باتوں کو دوسرے سے نقل نہ کرتا ہو، یا اپنے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ جب اس کا قوت ہاضمہ اتنا درست ہو کہ وہ ہر بات کو ہضم کر جائے، تبھی وہ جا کر کے مومن بنتا ہے۔ دوسرے مرحلے پر توضیح کے لیے وقت نہیں ہے کہ انشاءاللہ پہلے قرآن کی گہرائی ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ آپ پردہ اٹھاتے رہیے، تفسیر کے معنی یہ ہے پردہ اٹھاتے رہیے آخر تک پہنچیں گے نہیں، اور آخری جو اصل مفسر قرآن ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہے۔ تو پہلی صفت، پہلی خصلت یہ ہے مومن کی کہ وہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہو، اس میں سنت الہی موجود ہو۔ تو سنت الہی کیا ہے؟ رازدار ہو مومن۔ دوسری یہ کہ وہ سنت نبی پہ عمل کرے۔ سنت نبی کیا ہے؟ کہ وہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرتا ہو، ملنے جلنے میں نرمی سے ملے، ملائمت سے ملے، بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائے، وہ مومن ہے۔ تیسرے مرحلے پر مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا پڑھتے تجربہ ہو گیا، مائک کے سلسلے میں خصوصاً یہ بولتا رہے نہ بولے اس سے نہیں مطلب، کیونکہ اب وقت بھی محدود ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم بولتے رہیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، مائک نہ دیکھیں۔ کہ تیسری سنت یہ ہے کہ وہ امام
تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ امام کی سنت پہ عمل کرے، تبھی وہ مومن ہوگا۔ سنت امام کیا ہے کہ وہ مصیبتوں میں صابر رہے، جب اس پر مصیبتیں پڑے تو وہ صبر کرتا ہوا نظر آئے، یہ امام کی سنت۔ جب یہ تین سنتوں پہ عمل کرے گا، تین خصلتوں پہ عمل کرے گا، تب جا کر کے کہیں مومن بنے گا۔ یہ کل کی بات جو منزل تکمیل تک کچھ حد تک پہنچائی، جو بچے گا بعد میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اب اس کے بعد بات کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی جو پلٹ کر کے حضرت یعقوب نے تعویل بھی بتائی، کیا کہ پہلے تو حیرت میں ڈوب گئے، فکر میں ڈوب گئے، میرے بیٹے کا چاند کا دیکھنا، سورج کا دیکھنا، ستاروں کا دیکھنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیا آسمانی چیزوں کو دیکھ رہا ہے خواب میں، آسمانی چیزیں اس کا احترام کر رہی ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس فکر اور اس غور میں وہ ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے جو جواب دیا، قرآن نے ان کی گفتگو کو محفوظ کیا۔ آیت کیا کہتی ہے کہ جناب یعقوب نے حضرت یوسف سے بتایا کہ کذالک یجتبیک ربک ویعلمک بتاویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک۔ تین جملے ادا کیے، تین چیزیں خواب میں دیکھی تھی اور حضرت یعقوب نے تین جملے ادا کیے۔ کہ کون کون سے؟ پہلا جملہ جو قرآن نے کہا کذالک یجتبیک ربک، اسی طریقے سے تمہارا پروردگار تمہیں چنے گا، یہ اس خواب کی تعبیر، تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعَوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خدا تمہیں تعبیل خواب کا علم دے گا۔ تیسرا فقرہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور خدا تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا۔ بآسانی سن لیا؟ اب آئیے ایک فقرے پہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ رہیں، یا کہیے دو چار جملے ادا کریں۔ کہ وہ کیا کہ جناب یعقوب نے جو بتایا، قرآن نے نقل کیا کہ جو یوسف نے خواب میں چاند، ستارے اور سورج دیکھے تو یعقوب نے کہا اللہ تمہیں منتخب کرے گا، چنے گا، اللہ تمہیں یعلمک علم دے گا، لیکن کتنا علم دے گا یہ قابل غور، کون سا علم دے گا یہ قابل غور۔ یہ نہیں کہا کہ کلن تمہیں علم دے گا، بلکہ کون سا علم دے گا۔ علم کی دنیا بڑی وسیع ہے، مسلسل موضوع بھی چل رہا ہے اور سن بھی رہے ہیں علم کے سلسلے میں، لیکن یہ کہ علم کون سا دے گا، اور علم کی گہرائی کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے شہروں میں ترقی ہے، یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے گاؤں میں رونق ہے، یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ فضائل اہل بیت کو سمجھتے اور جانتے ہیں، یہ علم ہی ہے کہ جو ہم فرشِ ادا کی عظمت کو جانتے ہیں، یہ علم ہی ہے کہ جو ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم رسول کی معرفت دل میں رکھتے ہیں، یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ائمہ کی معرفت دل میں رکھتے ہیں، یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان گہرے سمندروں سے موتیاں تلاش کر کے لے آتا ہے، یہ علم ہی ہے۔ اگر کہاں تک نہیں بولیں میں جملہ بولتا جا رہا ہوں، آپ چپ چاپ سنتے رہیں۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان گہرے سمندروں سے موتیاں تلاش کر کے لاتا ہے، یہ علم ہی ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کے دوش پر ہماری اور آپ کی آواز سوار ہو کر کے سیکنڈوں میں ہزاروں اور کروڑوں کلومیٹر نکل جاتی ہے، یہ علم ہی ہے کہ جو انسان کی خدمت کر رہا ہے، یہ علم ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری کائنات ہماری اور آپ کے غلام بنی ہوئی ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہ۔ انگلیوں سے اشارہ کیا، آسٹریلیا سے سبزی کا بھاؤ معلوم کر لیا، انگلیوں سے اشارہ کیا، لائیو زیارت کربلا دیکھ
دیکھنے لگا, انگلیوں سے اشارہ کیا, مدینے اور مکے کی سرزمین تک پہنچ کر وہاں کے مناظر دیکھنے لگا. میں جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہی علم جب تک خاموش رہتا ہے قرآن کہلاتا ہے, اور جب کلام کرتا ہے تو اہل بیت بن جاتا ہے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, مولا سلامت رکھے. بنا دیتا ہے انسان کو, انسان بنا دیتا ہے, علم تو حیوان بنا دیتا ہے. جو گئے حیدر پر میرا مولا اسے سلمان بنا. ایک مرتبہ بلند آواز سے تمام حاضرین اور غائبین جتنے اہل محلہ جو بھی شرکت کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ لائیو دیکھ رہے ہوں, سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد تو علم کی عظمت کو پہچانیں, علم کی ترقی کو پہچانیں. علم کوئی ایک علم نہیں ہے, وسیع ہے اس کا میدان. علم فقہ, علم اصول, علم تفسیر, علم صرف, علم نحو, کہاں تک جائیں گے آپ؟ علم جغرافیہ, علم منطق, علم میتھ, نہیں, تمام چیزوں کو لے کے آئیے. انگلش کا علم, میتھ کا علم, گرامر کا علم, یہ علم ہی تو ہے نا سب. کئی قسمیں ہوئی کہ نہیں ہوئی علم کی. تعبیل خواب کا علم, نہیں غور کیا آپ نے؟ ابھی میں آپ کے ذہن کو موڑ رہا ہوں. علم کی بہت سی قسمیں ہیں, لیکن یوسف کو تمام علم نہیں دیے گئے. نہیں پہنچے آپ, نہیں پہنچے. مولائیوں کا مجمع ہے, میں پہنچا رہا ہوں آپ کو. آخری حد تک میں جملہ ادا کرتا رہوں گا, جب تک آپ نہیں پہنچیں گے میں پہنچا کے رہوں گا کہ یوسف کو پورا علم نہیں دیا گیا, صرف تعبیل خواب کا علم دیا گیا. تعبیل خواب کا علم, صرف تعبیل خواب کا علم دیا گیا. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ یوسف وہ ہیں کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ستارہ ان کے در کا طواف کر رہا ہے, لیکن علی وہ ہے کہ جن کے در پہ ستارہ اترا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. علم, علم کی قسمیں بہت سی قسمیں ہیں. ایک قسم ملی حضرت یوسف کو اس کے نتیجے میں. کیوں؟ خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ ستارہ, چاند, سورج سجدہ کر رہا ہے, تعظیم کر رہا ہے, عظمت بیان کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں انہیں 3 مرتبے ملے. اللہ نے چنا, تعبیل خواب کا علم دیا, نعمتیں تمام کی, لیکن صرف ایک علم ملا, ایک علم, لیکن وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. سنیں میرے بھائی, یہی ذہن میں تھا نا کہ علی کے فضائل سنے سے میں 1-2 جملے عرض کروں گا. اب واقعا اگر فضیلت امیر المومنین سن کے جھوم نہ اٹھے تو پھر کیا کہنا کہ علی کی فضیلت کو سنیں کہ یہ یوسف کی منزل ہے. خام میں دیکھا چاند ستاروں کو تو انہیں ایک علم ملا, وہ علی کی منزل ہے کہ جن کے در پہ ستارے نے طواف کیا, جن کے در پہ چاند اور سورج نے طواف کیا, تو انہیں ایک علم نہیں ملا, بلکہ قرآن نے کہا اے رسول, یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدی بینی و بینکم ومن عنده علم من الکتاب. اے رسول, ان کافرین سے کہہ دو جو تیری رسالت کے اوپر شک کر رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے تو رسول نہیں ہے, ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے میرا خدا کافی ہے, اور وہ کافی ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. پورے قرآن کا علم ہے, وہ شہادت اور گواہی کے لیے کافی ہے, وہ گواہی کے لیے کافی ہے. کون؟ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. یوسف کو ایک علم ملا, علی
पूरे कुरान का इल्म लिए हुए हैं, तो क्या पूरे कुरान का इल्म लेना ये कहना सही होगा कि अली के पास पूरी कायनात का इल्म है? मैंने कहा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कुरान ने जब अपना कसीदा पढ़ा इल्म के सिलसिले में तो आवाज दिया वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई भी खुश्को तर मौजूद नहीं है जिसका इल्म कुरान में मौजूद न हो। यानी जब सब कुछ कुरान में है और अली के पास कुरान का पूरे कुरान का इल्म है, मैं और दूसरा जुमला मैं दे रहा हूं, अली के पास पूरे कुरान का इल्म सब कुछ कुरान में मौजूद, ऐसे ही हर एक के दम और सीने की बात नहीं है जो मिंबर पे खड़े होकर के कहे सलूनी सलूनी कबला अन तफ्क़िदूनी। हर एक का दम नहीं है, ताकत नहीं है मिंबर पे जाकर के यूं कह दे सलूनी सलूनी का दावा कर दे। जो पूछना चाहते हो पूछो, जो भी सवाल करना चाहते हो सवाल करो। अपनी मोहब्बत में नहीं मालूम किस वजह से मशवरा दे रहे, यानी आप इस तरीके की बातें कर देते, जो पूछना चाहते हो पूछो, जरा सोच लिया कीजिए। अब फौरी तौर पे जवाब भी दे देते हैं, जरा सोच लीजिए, जरा गौर कर लीजिए। एक मरतबा मेरे मौला ने उसकी तरफ देखा, आवाज दिया सुन ये बता तेरे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? क्या सुनने हज़ीरान मोहतरम, कि तेरे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? मेहमान भाई आइयो बड़े अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं, आप लोग पीछे, मेहमान साथ दे रहे आप पीछे हैं, कि तेरे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? एक मरतबा सामने वाले ने जवाब दिया मौला मेरे हाथों में 10 उंगलियां का। गौर कर लो, सोच लो कि इसमें सोचने की बात क्या? एक नारा एक और सलवात पढ़ लें। अब जरूरत पड़ेगी जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि खुदा बंदे आलम की तरफ जब बीबी जहरा की तरफ से इशारा है कि 5 मजलिसों में ड्यूटी के फराइज अंजाम दिया जाए तो दिया जाएगा। अब चाहे पानी बार बार मिंबर पे पीना पड़े, मायूब हो ना हो, उससे तो सरोकार नहीं, क्योंकि हमें ड्यूटी अपने फरीजे को अंजाम देना है, उससे हमें सरोकार नहीं। पानी पीना है कि नहीं पीना, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो सलूनी सलूनी का दावा करना ये मसला आसान नहीं था, ये वही कर सकता है जिसके पास पूरी कायनात का इल्म हो। और इल्म ऐसे नहीं सोचने की जरूरत ना पड़े, समझने की जरूरत ना पड़े, गौर करने की जरूरत ना पड़े। इधर पूछने वाला पूछे फौरन जवाब दे दे। लोगों ने बड़ा फंसाने की कोशिश की, अपने लफ्जों में कहा जाए मेरे मौला को कि ऐसा वक्त तलाश किया जाए जब अली कह दे कि नहीं अभी जवाब नहीं दे सकते, वक्त नमाज आए, आकर के ऐसा सवाल किया अली को टाइम लगेगा जवाब देने में, वक्त लगेगा। अली ये बताइए कौन सा परिंदा अंडा देता है, कौन सा परिंदा बच्चा देता है? एक मतलब मेरे मौला ने सोचा शुमार करेंगे, कौवा है, चिड़िया है, फला फला है। 2 लफ्जों में जवाब देकर गुजर गए कि सुनो जिसका कान जाहिर है वो बच्चा देता है, जिसका कान जाहिर नहीं वो अंडा देता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले जो मंजिल इल्म है अमीरुल मोमिनीन, कौन गवाही देगा रसूल की रसालत की? कब वो देगा वो जिसके पास हर शय का इल्म हो, हर चीज का इल्म हो, पूरे कुरान मजीद का इल्म हो, वो रसूल की रसालत की गवाही देगा। एक जुमला और अर्ज करे जवानों व सुन ले, आखिरी मंजिल में मैं आ गया हूं, अब तफसील में नहीं जाना चाहता, इसी पे गुफ्तगू को तमाम मैं कर रहा हूं कि अच्छा ये बताइए, अब फर्श पे बैठे बैठे इतने होशियार तो हो गए ना, समझ सकते हैं कि गवाह कौन होता है? नहीं पहुंचे आप, गवाही कौन देता है वाकयात की? हर इंसान गवाही देगा, हर इंसान गवाही देगा नहीं। खुदा कह रहा है कि रसूल की रसालत की गवाही के तौर पर मैं खुदा काफी हूं और साथ साथ अली काफी हैं। ए मुसलमानों, हमें यह नहीं कहना है कि नुसैरी सही है, नुसैरी बिल्कुल गलत, क्योंकि मौला को उन्होंने खुदा मान लिया, लेकिन मेरे मौला की फजीलत के लिए यही कुरान की आयत काफी है। अगर इस पे गौर किया जाए कि खुदा अली को गवाह के तौर पर अपने बराबर में खड़ा कर रहा है।
आगे जुमले को मुकम्मल कर दें। गवाही कौन देता है? का कौन गवाही देगा? ये माइक किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन है इसका गवाह? का गवाह एक वो होगा जो बनाएगा, दूसरे वो होंगे कि जिन्होंने बनाते हुए देखा होगा। अब इससे बढ़ के वजाहत में नहीं कर सकता। गवाह कौन होगा, कौन गवाही देगा? दो ही तो गवाह है ना, एक वो जिसने रसूल बनाया, एक वो जो देख रहा था। रसूल बन रहे थे। गवाह तो ही हो सकता है ना। इसी वजह से मेरे मौला की तमाम फजीलतों की जो समंदर है उसमें से सुई की, मेरे का मुतवज्जे रहे, आते जाते रहेंगे, उसमें से सुई की नोक के बराबर भी नहीं कह सकते, उससे भी कम फजीलत को जब देखने वाले ने देखा और खुतबे नहजुल बलागा के एक खुतबे को पढ़ा कि अली ने जो कायनात बनाने के तरीके और तखलीक को बयान फरमाया, तो कहने लगा यह तो इसी शख्स ने कायनात बनाई है। या तो यही बनाने वाला है, यह बैठा देख रहा था और इसके सामने कायनात बन रही थी, यह जमीन की तखलीक हो रही थी, यही खल करने वाला, ये बैठा देखने वाला। फजीलत को समझा आपने? सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मंजिलें हैं कि वो हजरत यूसुफ की मंजिल थी और नहीं अपनी मुमकिन है कि अगले साल तक भी चलता रहे, क्योंकि जो मंजिल अभी 2-3 आयत तक पहुंचे हुए, चौथी 5वीं आयत, 111 आयतें हैं पूरे सूरह यूसुफ में। और इसके बाद की मजलिस में इसी को भी उठा लिया उन्वान के तौर पर, लेकिन हमें उन्हीं रुख को बयान करना है जो फजीलत के रुख हैं या जिसमें हमारे लिए नसीहतें हैं, उन्हीं तमाम चीज़ों को बयान करना है। वाक़यात आपका सुना हुआ है, देखा हुआ, उसे हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा इशारा करते हुए निकलेंगे कि वाक़यान ये हज़रत यूसुफ की मंजिल थी। लेकिन हाँ, क़यामत की घड़ी थी याकूब के लिए कि जब याकूब रुखसत कर रहे थे यूसुफ को, जब भाई ले जा रहे थे भेड़िए के अंदाज से, तो बड़ा सख्त मरहला था। याकूब निकल आए थे घर से, बेटे को रुखसत करने के लिए हजरत याकूब, अल्लाह का बूढ़ा पैगंबर, घर से निकल आया था। दूर तक चलते हुए गए खुदा हाफिज कहने के लिए, बेटा है, लेकिन ये हजरत याकूब ए नबी खुदा, कमसिन है, ठीक है, औलाद है, लाडला है, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आप रुखसत कर रहे हैं। ये भी यकीन है कि जा तो रहा है, भाइयों के साथ जा रहा है, बेटा वापस आएगा। उस वक्त तो नहीं मालूम था ना बेटा वापस आएगा, उस वक्त तो आपको पता नहीं था ना कि आपका बेटा वापस नहीं आएगा। इस यकीन के साथ भेज रहे थे, 11 भाइयों की सरबराही में भेज रहे थे, जवान 11 भाई साथ जा रहे हैं, कमसिन यूसुफ को वापस लेके आएंगे, लेकिन नहीं, आप फिर भी आपके दिल की कैफियत क्या थी? बेकरार थे हज़रत याकूब, दूर तक बेटे को रुखसत करते हुए गए, बेटा देखते जाना, जब तक सामना रहे मुझे करबला याद आ गई। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय जवान अली अकबर। इमाम से पूछने वाले ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा इंसान को खुशी कब होती है? इमाम ने जवाब दिया, जब उसका जवान बेटा हो जाता है, जब उसकी औलाद जवान होती है, उसके सामने से गुजर जाती है। फिर पूछा, मौला ये बताइए कि सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? का सुनो, जब उसी जवान खूबसूरत लाल के पैरों में कांटा चिप जाए तब वो बेकरार हो जाता है, सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ होती है। ये कहने के बाद इमाम ने रुक किया सुए करबला, आवाज दिया, हाय मेरा जद हुसैन, हाय अली अकबर।
جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزو مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا مصائب حضرت حر جری، مسلسل سنتے ہوئے آئے ہیں نا کہ جب حر آیا ہے امام مظلوم کربلا کی خدمت میں آتے اس نے عجیب التجا کر دی، دیکھ رہا ہے پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں مل سکتا، لیکن ایسا سوال کیا، بہادر تھا، ہوشیار تھا، چالاک تھا، مانگا بھی تو کیا مانگا کہ حسین دے سکیں، اے میرے مولا جنگ کی اجازت دے دیجئے، مجھے نہیں میرے بیٹے کو پہلے رخصت کر دیجئے۔ عزیز و حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت دی، حر کا بیٹا مقتل میں آیا، جنگ کرتے کرتے بس دو چار جملے پڑھیں گے، جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے زمین پر آیا ایک مرتبہ باپ کو آواز دی، یا بتا درکنی، اے بابا مدد کو آئیے۔ حر بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ حر کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ میرانی صلی اللہ مقامہ نے ان کی شان نے کا بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، اتنا بہادر شیرانہ انداز سے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے طوفان کے طریقے سے جوان بیٹے کی آواز پر حر بیٹے کے قریب پہنچا تو، لیکن جب پہنچا ہے تو منظر عجیب تھا، کیا دیکھا؟ حسین ہے اور بیٹا ہے، حسین کا زانو بیٹے کا سر، حسین کا زانو بیٹے کا سر، اور یہ منظر دیکھ کر تڑپ گیا، مولا آپ آ گئے۔ جزاک اللہ، اے بی بی زہرا آئیے، اے بی بی ناسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیجئے۔ عزیز حر نے یہ منظر دیکھا، تڑپ گیا، بے قرار ہو گیا، ایک مرتبہ کہتا کیا ہے، مولا آپ آ گئے، اے مولا جوان کے غم کو بوڑھے باپ کے دل تک نہ پہنچنے دیا۔ ایک مرتبہ حر کھڑا ہوا، بیٹے کی نگاہوں میں نگاہیں ملائے ہوئے ہے، تجربے کار ہے نا، میدان جنگ میں اس نے زندگی گزاری ہے، موت اور حیات کی حقیقت کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے بیٹے کی نگاہوں کی طرف، آہستہ آہستہ بیٹے کی آنکھوں پہ پردہ پڑا، بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انہوں نے اپنے دامن کو سمیٹا، آستین سمیٹی، چاہا کہ بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، حسین نے کہا نہیں، چاہا کہ بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، حسین نے کہا نہیں، اور تجھے نہیں اٹھانا ہے، جوان کی میت ہے، اور تجھے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ عزیز حسین نے حر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، قاسم علی اکبر نے حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، اٹھا کر کے خیمے میں لے آئے، سنی اناب نے آئیے آواز دے حر، ارے شرط وفا تو یہ ہے اثر عاشورا جانا، جب بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھا رہا ہو، لاش اکبر حسین سے نہ اٹھ رہی ہو، اے حسین، اے مولا، ارے حر کو تو روک دیا مولا، ارے آپ کی ٹوٹی ہوئی کمر ہے، جوان کی میت ہے، کیسے لاشے کو ختم